اگر سوال کیا جائے کہ قرآن کیا ہے، قرآن بولیں گے کیا ہے، تو ہمارا ذہن جواب دیتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ امام مسلم نقل کرتے ہیں، ایک صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے امہات المومنین، ہمیں خبر دیں کہ محبوب کا اخلاق کیا ہے، پیارے آقا کا اخلاق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرنے والے سے سوال کرتی ہیں کہ اے آقا کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والے، کیا تو نے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تو نے کبھی اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت تو میں کرتا ہوں۔ تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر جان لے کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے۔ تو اب سامعین تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں اور سوچے کہ جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ قرآن کیا ہے، ہمارا جواب ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جواب درست ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ قرآن سوہنے محمد مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ آئیے اب سوچیں کہ کلام کسے کہتے ہیں اور اخلاق کسے کہتے ہیں۔ سامعین، کلام صاحب کلام کی صفت ہوتا ہے، یعنی اگر میں کلام کر رہا ہوں تو یہ میرا کلام کرنا میری صفت ہے۔ ماسٹر اعجاز صاحب بولیں تو ان کا کلام کرنا ان کی صفت ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہو گیا۔ تو سمجھ آئی کہ نزولی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے، اور جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا قرآن اخلاق مصطفیٰ ہے، تو اخلاق بھی صاحب اخلاق کی صفات ہوتی ہے، اخلاق بھی اخلاق والے کی صفت ہوتا ہے۔ تو اب سامعین ذہن سوچے گا کہ جب قرآن پیارے محبوب کا اخلاق ہے تو اخلاق صاحب اخلاق کی صفت ہوتا ہے، تو اب عملی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے یہ قرآن صفت محمد مصطفیٰ بنے گا۔ اب سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اس نقطے پہ توجہ کریں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اب یہ کلام نزولی اعتبار سے اور کلامی اعتبار سے اللہ کی صفت ہے، اور یہ قرآن عملی اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے حضرت محمد مصطفیٰ کی صفت ہے۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید تو وہی ایک ہے، وہی قرآن جس کے 30 پارے، 7 منزلیں، 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیات کریمہ، تو قرآن تو ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اسی قرآن کو نزولی اعتبار سے دیکھیں تو صفت خدا ہے، عملی اعتبار سے دیکھیں تو صفت محمد مصطفیٰ ہے۔
اب انسان کی عقل بار بار سوال کرتی ہے، جب کتاب ایک، قرآن ایک، تو یہ صفت خدا کیسے ہے اور صفت مصطفیٰ کیسے ہے؟ یعنی ایک کتاب ہو کر دو ہستیوں کی صفات کیسے بن گئی؟ اس نقطہ کو اب ذہن میں بٹھائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کم و بیش 23 سالوں میں ذات مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر قرآن مجید کا نزول مکمل ہوتے ہوتے کم و بیش 23 سال لگے۔ کتنے سال؟ 22 سال 8 مہینے کم و بیش، اور اس سے زائد کچھ اوپر دینے، تو تقریباً 23 سالوں میں ذات مصطفیٰ پہ اترا۔ جب بھی اللہ کے کلام کی کوئی آیت اترتی تو اللہ کے کلام کی ہر آیت میں اللہ کا کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا تھا۔ اللہ کے کلام کی آیات میں اللہ کا رنگ آتا، کسی آیت کریمہ میں اللہ کی صفات کا رنگ اترتا، کسی آیت کریمہ میں اللہ کے شمائل کا رنگ اترتا، کسی آیت کریمہ میں اللہ کے خصائل کا رنگ اترتا۔ تو یہ اللہ کا کلام اللہ کا رنگ لے کے اترتی رہی، اور یہ آیات کریمہ جب اللہ کا رنگ لے کے آتی ذات مصطفیٰ پر، قلب مصطفیٰ پر، پیکر مصطفیٰ پر، تو مصطفیٰ کا رنگ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا۔ جب آیات کریمہ اللہ کی صفات کا رنگ لاتی تو صفات مصطفیٰ صفات الہیہ میں رنگی جاتی۔ جب آیات مبارکہ خصائل الہیہ کا رنگ لاتی تو خصائل مصطفیٰ خصائل خدا میں رنگے جاتے۔ جب شمائل الہیہ کا رنگ آتا تو شمائل مصطفیٰ شمائل خدا میں رنگے جاتے۔ ارے 23 سال اللہ کا رنگ ذات مصطفیٰ پہ چڑھتا رہا۔ 23 سال اللہ کا رنگ پیکر مصطفیٰ پہ چڑھتا رہا۔ ادھر نزول قرآن مکمل ہوتا ہے، ادھر میرے محبوب کی ذات پر اللہ کا رنگ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب حال یہ تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے تو پیکر مصطفیٰ کا تھا، ذات مصطفیٰ کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، لیکن مصطفیٰ کے پیکر میں رنگ سارے کا سارا خدا کا تھا۔ آقا کی ذات میں رنگ سارے کا سارا اللہ کا تھا۔ اس لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، اگر محبوب کی اخلاقیات کو دیکھنا ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھو، یہی کلام صفت خدا بھی ہے، اخلاق مصطفیٰ بھی ہے۔